تک برقرار رہے گا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا، رپورٹ کالعدم ہونے سے بھی شوگر ملز کو کچھ نہیں ملے گا، ریگولیٹری اداروں کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان میں چینی فوج کی موجودگی کی سختی سے تردید کر دی۔ کہتے ہیں بھارتی میڈیا میں LOC اور گلگت بلتستان میں پاک فوج کی اضافی نفری کے دعوے غلط ہیں۔ کوئی فوجی نقل و حرکت یا اضافی تعیناتی نہیں کی گئی۔ سوپور میں معصوم بچے کے سامنے شہید ہونے والے نانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ گزشتہ روز بھارتی فوج نے 3 سالہ نواسے کے سامنے نانا کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ معصوم ایاد لاش کے قریب بیٹھا بے بسی سے درندوں کی سفاکیت دیکھتا رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان بھارتی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کا اجراء مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل غیر متعلقہ افراد کو جاری کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری کو منہ کی کھانا پڑی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے پر مذمتی بیان رکوانے کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔ سلامتی کونسل کی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت، دہشت گردی میں ملوث عناصر کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور۔ سلامتی کونسل کا شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ جنت نظیر وادی کو بھارتی فوج قبرستان بنانے پر تل گئی۔ مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ راجوڑی میں سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی۔ خواتین سے بدتمیزی، مزاحمت پر نوجوانوں کو گولیاں مار دیں۔ 1 ماہ میں شہادتوں کی تعداد 54 ہو گئی۔ 29 زخمی، 82 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 25 گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کی ایسی تمام اسامیاں ختم کر دی جائیں جو گزشتہ 1 سال سے خالی ہیں۔ پنجاب کی واحد سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی اور اس کے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے ختم ہو گئے۔ وائس چانسلرز کی تنخواہ میں 50% اور گریڈ 18 سے 21 تک کی تنخواہوں میں 35% کٹوتی کر دی گئی۔ جون کی تنخواہ کٹوتی کر کے ادا کی جائے گی۔ کرونا سے پاکستان میں مزید 91 اموات، تعداد 4473، مزید 4339 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ سندھ میں 1406، پنجاب میں 1784، خیبر پختونخوا میں 973، بلوچستان میں 129، گلگت بلتستان میں 28، آزاد کشمیر میں 32 اور اسلام آباد میں 129 مریض انتقال کر چکے۔ معاون خصوصی معید یوسف کہتے ہیں، پاکستان سے بڑی تعداد میں کرونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ کرونا سے پوری دنیا متاثر ہے۔ پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں میں سے 90% محنت کش ہیں۔ 70 ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لایا گیا۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا عمل کامیابی سے جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا کے 1,08,03,000 مریض، ہلاکتیں 5,18,000 ہو چکی۔ امریکہ میں 1,30,778، برازیل میں 60,713، برطانیہ میں 43,906، اٹلی میں 34,788، اسپین میں 28,363، میکسیکو میں 28,510 اموات۔ لاہور کے ینگ ڈاکٹرز نے SOPs بننے اور ان پر عمل درآمد تک سرکاری اسپتالوں کی OPDs میں کام نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کرونا کے حوالے سے ہر حکومتی فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ حکومت نے ثابت کیا کہ وہ اپنی ضد ہیلتھ پروفیشنلز پر لاگو کرنا چاہتی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس
سندھ میں لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز کی توسیع، نوٹیفیکیشن جاری، سینما گھر، تفریحی مقامات، شادی ہال، تعلیمی ادارے بند رہیں گے، کاروباری مراکز پیر سے جمعہ صبح 6 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے، ہفتے اور اتوار کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا خواب تحریک انصاف کے منشور میں سمویا تھا، اب عملی تعبیر کا آغاز ہو چکا، لوگوں کو اپنے کاموں کے سلسلے میں لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پولیس اور انتظامیہ معاملات ملتان اور بھاولپور میں ہی حل ہوں گے، جنوبی پنجاب فنڈز کو کسی دوسری مد میں خرچ نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کا صوبائی فائنانس ایوارڈ نافذ کرنے کا فیصلہ انتہائی اہم ہے، اضلاع اب فنڈز کے لیے صوبائی حکومتوں کے محتاج نہیں ہوں گے، صوبائی وسائل آئینی فارمولے کے مطابق تقسیم ہوں گے، حکومت کا بنیادی اصلاحات کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، بلاول بھٹو زرداری کا الزام، ہمت ہے تو میرے سامنے تقریر کریں، چیئرمین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کو چیلنج، کہا NRO نہیں چاہیے، کسی کیس سچے ہیں تو سزا دیں، جن چیلنجز کا آج سامنا ہے پہلے کبھی نہیں تھا، معاملات بہتری کے بجائے بگڑ رہے ہیں، پیٹرولیم قیمتوں کے ذریعے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، بجٹ میں غریب عوام کے لیے تکلیف، امیر کے لیے ریلیف ہے، بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پائلٹس کے خلاف کارروائی کے لیے تفصیلی سمری دوبارہ طلب، معاملہ مس ہینڈل کیا گیا، وزراء کی رائے، وزیر اعظم PIA میں شفافیت لانا چاہتے ہیں، جن پر شک کیا تھا ان کے لائسنس منسوخ کر دیے، جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، وزیر اطلاع شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تاریخی فراڈ، متاثرین کا احتجاج، رقم کی واپسی کا مطالبہ، کرپٹ مالکان کی دھوس دھاندلی جاری، قبضہ گروپ ندیم اعجاز کی TV ٹوڈے اور متاثرین کو دھمکیاں، لوٹنے والوں نے اجتماعی فورم بنا لیا۔ اور پاکستان میں PUBG گیم پر عارضی پابندی عائد، گیم بچوں پر گہرے منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، پاکستان میں بچوں پر گہرے منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، بچوں کی جسمانی ذہنی صحت پر انتہائی منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔